آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہیں انل منکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں۔ اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سنہری راہ میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ سب پر برستی رہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں جناب محمد اجمل رضا قادری صاحب کا بیان لے کر آیا ہوں، کامیاب انسان کی نشانی، حقیقی کامیابی کیا ہے۔ تو اس بیان میں پیر اجمل رضا قادری صاحب نے کیا فرمایا ہے، تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا والعصر، رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے، تو تب انسانی کے مطابق بات کی۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہو۔ زمانے کی قسم۔ انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے، والعصر، مجھے قسم ہو زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب، یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے۔ اور خسارہ اس خسارے کو نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے۔ یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کہ یا اللہ سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے۔ انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو، اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ نظریاتی پختگی حاصل ہو، عقائد پختہ ہو، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ۔ پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو، لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں۔ یہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا، تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، کامیاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے۔ جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں، جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے۔ آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے
दुनिया में अगर दुनियावी तौर पर कोई नाकामी आ भी जाए तो कोई इतनी बड़ी नाकामी नहीं है, इसलिए कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी, तो अकायद मजबूत हो और फिर अकायद अहले सुन्नत की पाबंदी उसके पास मौजूद हो, ना रिफ्स की तरफ उसका रुझान हो, ना खारजियत की तरफ उसका रुझान हो, उसके नजरिया सुथरे हों, उजले हों, खूबसूरत हों, वो रसूल पाक की ज़ाते गिरामी की पूरी गुलामी करने वाला वो शख्स, तो उसके नजरियात आला। तो फरमाया कि इंसान खसारे में है इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किया। और यहाँ बात खत्म नहीं हुई, दो सिफतें और भी पैदा करें। ये दो बातें उनकी अपनी जात तक थी, आमनू वामिलुस्सालिहात, ये दो बातें उनके अपने लिए थी। अब वो सोसाइटी को क्या दें? दो काम मुआशरे के लिए भी करें, वतवासौ बिल हक, हक बात की नसीहत करें वो मुआशरे, खैर की बात की नसीहत करें, वायरल बातें ना करें। क्या आजकल ये मौजू चल रहा है तो जरा मैं इस पर बोलूंगा तो कुछ व्यूज मेरे भी बढ़ जाएंगे। वायरल बातें नहीं करें, वतवासौ बिल हक, वो हक बात की नसीहत करें, कलिमा हक कहें और हिकमत के साथ कहें। उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, दानाई के साथ कहें, लोगों को समझाने की नीयत से कहें, कलिमा हक उनकी जुबान पर आए। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने कलिमा हक कहना है। आप हक के साथ खड़े हों, फिर आप लोगों को अमर बिल मारूफ करें, फिर नहीं अनिल मुनकर कहें, और वो भी बंदा देख के नहीं। अगर अमीर आदमी गलती कर रहा है तो फिर आप खामोश हैं, और किसी गरीब को करते देख लिया है तो आपने दीनी हिकमत को भी पेश नजर नहीं रखा और उसे रुसवाई कर दिया, आपने उसे सख्त तरीन तकलीफ से गुजार दिया है। हक बात की नसीहत करें, और जो लोग हक बात कहते हैं ना उन पर तकलीफ भी आती है, तकलीफ आती ही हमेशा हक कहने वालों को। तो चूंकि मैदान लगाया है, अब हक में निकले हो, अब तुमने सफर शुरू किया है, तो भाई पैरों पे छाले तो पड़ेंगे। सफर करोगे तो थकावट तो होगी, कोई रास्ता तय करोगे तो गर्द तो पड़ेगी। अगर किसी सिमत तेज दौड़ोगे तो मुखालिफ सिमत से हवा तो तेज आएगी। अब वहां घबराना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना, थकी बातें नहीं करनी। अब ऐसा ना हो कि तुमने माजरत खाहाना रवैया इख्तियार किया। वतवासौ बिल हक के वतवासौ बिस्सब्र, वो हक बात की वसीयत करते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। चार सिफात पैदा करें तो खसारे से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इस सूरत की पीर अजमल रज़ा कादरी साहब ने बहुत अच्छी तशरीह की है कि हक़ और सब्र में ही इंसान की ज़िंदगी खुशगवार है। तो अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, पंजगाना बाजमात नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, हमसायों का, सबका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।